بات آزادی کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر حسین اور میرے ساتھ شریک گفتگو سید عتیق الرحمان شاہ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ. اچھا شاہ صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ بہت دنوں کے بعد ایک اچھی خبر آئی ہے ہمارے ہاں. بلدیاتی نظام جس سے ہمیں بہت زیادہ توقعات بھی وابستہ تھیں، ہمیں امیدیں تھیں کہ یہ ہمارا نظام ہماری مشکلات کو حل کرے گا. لیکن سر پہلا اجلاس بڑے عرصے بعد کل ہوا، تقریباً 2-2.5 سال تو ہو چکے ہیں اس نظام کو قائم ہوئے. 2 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک جیسے ہے ویسے ہی کی بنیاد پہ بیٹھے ہوئے. تحصیل کونسل نے کل اجلاس کیا پرسوں 1-2 دن پہلے، اور اس میں ایک چیز انہوں نے کی کہ انہوں نے ایک تو ڈسٹرکٹ کونسل ہال کا نام تبدیل کر دیا اور پھر انہوں نے مختلف سڑکوں کے نام تبدیل کر دیے. دیکھیں، بدقسمتی کہیں اس ملک کی، اس قوم کی، ان لوگوں کی کہ ان کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے، کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے. نئے انہیں جدوجہد کرنی چاہیے تھی اختیارات حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں فنڈز دیے جائیں. ہم نے لوگوں کے ساتھ ہم نے کچھ کمٹمنٹس کی تھی، ہم نے ووٹ لیے تھے، ہم نے انہیں یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ سہولیات دیں گے، آپ کی ولیج کونسلوں میں، آپ کو گھروں میں آپ کو پانی کا ایشو نہیں ہوگا، آپ کو محکمہ تعلیم کے ساتھ اختیارات ہیں ان کے پاس، سکولز کا ایشو نہیں ہوگا، سکولز کو مانیٹر کیا جائے گا، ہاسپٹلز کو، ڈسپینسریز کو مانیٹر کیا جائے گا، مہنگائی کا ایشو ہے، انتظامی صفائی ستھرائی کا جتنے انتظامی معاملات ہیں وہ اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، یا کیا ہو سکتا تھا، اس بارے میں ان کی کوئی ترجیحات نہیں ہے. اب جنہوں نے جا کر نام اگر فرض کرتے ہیں، دیکھیں اگر آپ سڑک کا نام حضرت عمر فاروق کے نام پر رکھ دیتے ہیں اور اس سڑک پر کوئی بھوکا گھوم رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اسی سڑک پر ذخیرہ اندوز بیٹھا ہوا ہے، اسی سڑک پر آپ اس سڑک کو بھلے جتنا مقدس نام دے دیں، کچھ بھی دے دیں اس کے جس کے ساتھ منسوب کر دیں، لیکن جب تک آپ اس سڑک پر ذخیرہ اندوزی کو، ملاوٹ کو، 2 نمبریوں کو، مطلب ظلم زیادتی کو، مطلب وہاں سے آپ گزر کے مسجد نہیں جا سکتے، اس روڈ سے وہاں پہ گندگی اتنی پڑی ہوئی ہے. اس روڈ کو ایسا نام رکھنے سے آپ لوگوں کے عام مقبولیت تو شاید حاصل کی جا سکتی ہے، شاید آپ کو گاؤں میں لوگ بڑے آپ کے نعرے مجاہد بکیں، لیکن میری نظر میں آپ کی ویلیو 2% کی نہیں رہی ہے اس کے بعد. کہ جب آپ لوگوں کے اندر اتنا سینس نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ لوگ منتخب ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے آپ نے کتنی پیش رفت کی. اگر بالفرض آپ اسلام کا انعام، آپ مذہب کا چورن بیچنے چلے ہیں تو پھر بھی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے کیریکٹر سے، آپ کی جو کردار ہے، آپ کا جو عمل ہے، اس سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکریم میں اضافہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے فالوور سے آپ نے یہاں سے. اب راستہ صورتحال یہ ہے کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ کس روڈ کو کیا کہا جائے گا، کیا نہیں کہا جائے گا، مگر جو جہاں پہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ کلندر آباد کے جو روڈز ہیں ان کے اوپر اب خبر اگر بنتی ہے تو کیا بنتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق روڈ پر تجاوزات، گندگی کے ڈھیر ہیں. تو کیا یہ اس میں تو ان کا پہلو آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ کامن سینس کی بات ہے کہ آپ نے صرف ان ناموں کو استعمال کر کے لوگوں کے اندر اپنا مذہبی چورن بیچا ہے. آپ نے یہ کام آپ نے جو کیا ہے، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، جو مرضی ہے نام رکھ دیں، لیکن یار آپ کا جو کام تھا، جس مقصد کے لیے آپ نے لوگوں سے ووٹ لیے تھے، وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ نے ایڈمنسٹریشن کے جو آپ کے پاس اختیارات تھے ان کے نتیجے میں عوام کو سہولیات دینے، عوام کے مسائل کو حل کرنا، عوام کے مسائل کے لیے تگودو کرنا، مسائل، یہ آپ کا کام تھا. اس سلسلے میں تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. اس میں شاہ صاحب یہ تھا کہ ظاہر ہے جو یہ ہماری لوکل گورنمنٹ بنی تھی نا، آئین میں ان کا واضح کردار موجود ہے. اب گورنمنٹ ان کو نہیں دے رہی، ان کا کردار نہیں دے رہی، ان کا حق نہیں دے رہی، تو اس کے لیے ان کو عوام کے پاس آنا چاہیے. یہ خود پہلے نکلیں نا. دیکھیں جا کر کہیں پر ایسی جگہ پر جہاں سے وہ آپ اختیارات لوکل گورنمنٹ کے آفس کے باہر، منسٹر کے باہر، چیف سیکریٹریٹ میں، بہترین وقت بھی ہے جہاں پر بھی آپ جا کر آپ اپنے اختیارات طلب کریں. آپ کہیں کہ جی ہمیں اختیار دیا جائے، ہم یہ کام ہمارا حق دیا جائے، عوام کا حق دیا جائے، عوام کو ان کا حق دیا جائے، اور اس کے لیے آپ عوام کے ساتھ، عوام کے سامنے کھڑے ہوں، جا کر ان لوگوں کے پاس کھڑے ہوں جہاں سے آپ کے اختیارات بند ہوئے ہیں، آپ کو فنڈز نہیں مل رہے، آپ کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہیں آپ ان مسائل کی طرف توجہ دیں. آپ جاتے ہیں جا کر کہتے ہیں جی نہیں جی اس روڈ کا یہ نام رکھ دو، اس روڈ کا یہ نام رکھ دو. تو کیا یار یہ مذاق ہے، یہ ملک ہے، کیا مطلب آپ کیا ڈیلیور، مطلب جب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ ایک مذہب کا اوپر لبادہ، مذہب کا چورن لے آتے ہیں کہ جی یہ تقدس، مذہبی تقدس. اچھا اس میں ہمارے لوگوں کی بھی ذہنیت ایسی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ بہت بڑا کام ہو گیا. او اللہ کے بندو کیا بڑا کام ہو گیا؟ اس سے کون سا کسی ایک فرد کا مسئلہ حل ہوا؟ آپ پورے پاکستان کی ہر گلی کو، ہر چوک کو صحابہ کرام سے، پیغمبروں کے نام سے اور فرشتوں کے نام دے دیں، جبرائیل روڈ کر دیں.
لیکن جب تک آپ اس روڈ کے اوپر چلنے والے کے مسائل جو اس کو درپیش ہیں وہ حل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ نہ اہل ہیں. بھلے آپ نے اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیا, آپ جتنا بڑا بھی دعویٰ کریں, جتنا بھی, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی مینٹیلٹی کا یہ عالم ہے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ کس نے کیا مگر ان سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا میں اس پروگرام کی وساطت سے کہ خدا را اپنے آپ کو اتنا مذہب کے حوالے سے, مذہب ہر ایک بندہ مسلمان ہے, یہاں پر کوئی کافر نہیں ہے, سب مسلمان ہیں, اکثریت مسلمانوں کی ہے, تمام مسلمان ہیں, سب مسلمان ہیں. ان میں آ کر آپ کو اپنی مسلمانی جگانے کی ضرورت نہیں ہے. ثابت نہ کریں. آپ نے عوام کی ہمدردی کے لیے, عوام کے ساتھ جو کچھ آپ نے کرنا ہے, عوام کے لیے جو, اب دیکھیں مہنگائی کی صورتحال ہے, اب مہنگائی پر ہم بات اگر کرتے ہیں تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ان لوگوں نے کے پاس کیا میکنزم ہے, یہ انہوں نے کیا کیا ہے, کیا انہوں نے کبھی ڈی سی آفس سے جاتے ہیں؟ نہیں, ان کے پاس ایک بلدیاتی جو ہمارا نمائندہ ہے اس کے پاس جو ان کو 36 بنیادی اختیارات حاصل ہیں جو آئین کے تحت ان کو دیے گئے, اس میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ مانیٹر کر سکتے ہیں نا, ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, اپنے علاقے کی ان چیزوں کو, ریٹ لسٹ کو یہ روزانہ کی بنیاد پہ مانیٹر کر. تو ان سے پوچھیں کہ 2 سال آپ کو ہو گئے اور 2 سالوں میں کبھی آپ بازار بھی گئے یا آپ نے بازار بھی روز بھی جاتے ہیں, بازار جاتے ہیں, بازاروں میں ہوں گے, مگر کیا انہوں نے ان مسائل کا احاطہ کیا, ان مسائل پر بات کی, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی پیش رفت کی, ذمہ داروں کی نشاندہی کی, یا ان ذمہ داروں کی نشاندہی کی, یا بتایا کہ بھئی یہ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اب ذخیرہ دوزی ہو رہی ہے, ملاوٹ چیزوں میں ہو رہی ہے, ان کو روکنے کے لیے, ان چیزوں کے خاتمے کے لیے بھی آپ نے کچھ کیا؟ خواہ آپ صحابہ کا نام لے آتے ہیں جی بیچ میں صحابہ, اور پھر اس میں مذہب کا تڑکا جب لگ جاتا ہے, پبلک یہ دیوانی ہوتی ہے, وہ سوچتی ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہو گیا. یہ بڑا کام نہیں ہوتا, نہ اس سے مسائل حل ہوتے ہیں, نہ اس سے کوئی مسائل حل ہو سکتے ہیں, نہ اس کا مستقبل میں آپ بے شک جتنے مرضی کے نام لیں, مجھے ان ناموں پر کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض اس بات پر ہے کہ بھئی آپ نے اپنا جو کام ہے اس کام کے لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اختیار نہیں, آپ کہتے ہیں آپ کو فنڈ نہیں ملے, تو بھئی جہاں سے فنڈ لینے خود بھی جائیں, جہاں سے فنڈ لینے ہیں وہاں پر جائیں, ان سے کہیں کہ بھئی ہمیں ہمارا حق دو, عوام کا حق دیں, عوام جو ظاہر ہے بیٹھے جنہوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہے. دیکھیں ان کا کام کیا ہے, ان کا کام روڈوں کا, گلیوں کا پختگی ہے, نکاسی آب کا, یعنی ہر وہ مسئلہ جو عام آدمی کے ساتھ منسلک ہے, روزمرہ انکروچمنٹ ہے, تجاوزات ہوتی ہیں, کہیں پر کوئی ناجائز قبضہ ہے, کچھ بھی ہے, جو بھی انتظامی سطح پر جو بھی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا, یہ بات بتائیں. یہ نہ بتائیں کہ ہم نے اس چوک کا نام یہ رکھ دیا اور اس چوک کا نام وہ رکھ دیا, اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. اس طرح آپ صرف مذہبی اپنا وقتی طور پہ تھوڑا اس سے بابا ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے مسائل جو کہ تو رہیں گے وہیں کے وہیں رہیں گے. اچھا, اس وقت ظاہر ہے ان کی ذمہ داری اور بھی اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ ظاہر آگے آ رہا ہے کمائی کا مہینہ, جس میں ہم لوگ نیکیاں بھی کمائیں گے اور بہت سے لوگ پیسے بھی کمائیں گے, کیونکہ اس وقت میری ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو رمضان سے پہلے اگر مطلب ایک عام چیز میں 10-20% اضافہ تو معمولی سی بات ہے, تو میرے خیال میں اس وقت ان کی زیادہ ضرورت یہاں پہ ہے کہ اگر وہ اپنی طرف سے اس وقت عوام, کیونکہ عوام پہلی مہنگائی کے ہاتھوں اتنا زیادہ پریشانی بنی ہوئی ہے اور ہر کوئی اس وقت ظاہر ہے معاشی دباؤ کا شکار ہے. اب پہلے ظاہر ہے محکمے بھی ہیں بنے ہوئے, لیکن محکمے بھی تو ابھی تک وہ تو دیکھیے وہ خانہ پوری کے لیے اگر کوئی کارروائی کرتا بھی ہے, فوٹو سیشن کے لیے اگر کوئی کرتا بھی ہے, تو اس کا عوام کو کچھ بھی ریلیف نہیں ملتا, عوام کے لیے اس میں کوئی بہت دنوں سے سوشل میڈیا پہ کوئی تصویر نہیں آئی, بہت تصویریں آ جاتی ہیں, ان کی بلے بلے ہو جاتی ہے, نیچے صاحب وہ ڈپٹی کمشنر صاحب یا ایسی صاحب یا فلاں صاحب یا ڈمکان صاحب زندہ باد اور فوڈ انسپیکٹر صاحب زندہ باد, یہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک عام آدمی کو, ایک عام صارف کو جو بازار میں چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے, اسے چیز مناسب داموں پر نہیں ملتی. تو ایسے یہ کیا ہے, ہو کیا رہا ہے اس میں, اس کو مانیٹر کرنا, اس کو روکنا, اس کے خلاف اس کا تدارک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اچھا سر, آپ نے نا ایک وہ ہمارے یہاں مجموعی نفسیاتی کچھ ایسی بنی ہوئی ہے نا, بچپن میں ایک کہانی آپ نے پڑھی تھی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, جی کہ وہ ایک سکہ ادھر پھینکتا ہے ایک سکہ ادھر پھینکتا ہے. اب ہم دکانداروں کو بھی دیکھیں, جو ہم میں سے ہی ہیں بہت سے دکاندار, کہ وہ مطلب ناجائز منافع کمائیں گے, ادھر محکمے والا, ایک محکمے والا آئے گا اس کو بھی دے دیں گے, دوسرے کو بھی دے, تیسری دفعہ پھر وہ جا کے عوام سے کاٹنا شروع کر دیں. آپ عوام کو ڈائریکٹ ریلیف دے. دیکھیں اس میں جب وہ آتے ہیں جو جرمانے کرتے ہیں, جرمانہ کرنے سے ان کی ایک تو تنخواہیں بن جاتی ہیں, وہ تو اپنا مطلب ان کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے, اپنا وہ کر لیتے ہیں. لیکن وہ نکلتا کہاں سے, وہ دکاندار جو وہ پھر 10,000 کا ایک پہ ہو گیا جرمانہ ہو گیا,
تندور والے پہ، کسائی پہ، وہ دیکھیں وہ کسائی پہ ہوا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے ہڈیاں ڈال کے چلا لینا ہے کام، وہ اس نے کسٹمر سے مطلب اس نے آدھا گوشت ڈالنا ہے اور آدھا اس میں چھیچھڑے ڈالنے، اس نے صارف سے نکالنا ہے. دودھ والے پر آپ جرمانہ کرتے ہیں، اس نے صارف سے نکالنا ہے، اپنی جیب سے کوئی بھی نہیں دے رہا جرمانہ. لیکن سوال یہ ہے کہ صارف کو تو کوئی ریلیف نہیں نا، صارف کے لیے تو پھر بھی وہی کی وہی. اچھا یہ بھی ایک بھتے کی قسم نہیں آ جاتی جو ٹیکس وہ عوام سے لے رہے ہیں، عوام ان سے، یہ دکانداروں سے آگے انتظامیہ لے رہی ہے، یہ بھتا ہی چل رہا ہے میرے خیال میں. یہی چیز ہے، سسٹم نہیں ہے نا یہاں پر کوئی. اگر ایک بندہ جرم کر رہا ہے، ایک جعلی ایک 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے، ایک ملاوٹ شدہ چیز بیچ رہا ہے، اس کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو جا کے جیل میں بند کریں اور اس کو آپ اس کی دکان کو بند کریں، آپ اس پہ جرمانہ آپ مطلب آپ اپنا حصہ لے لیتے ہیں. جیلیں یہ نو وے ٹائپ والے لوگوں کے لیے ہیں، یہ جرائم کے لیے، جرائم پیشہ لوگوں کے لیے نہیں. جرم تو یہی ہے نا سر کہ جرم تو یہ ہے نا، دیکھیں انسان کی صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں. میں پیسے دے کے ایک چیز خریدتا ہوں، مضر صحت چیز اگر وہ وہاں پر بیچتے ہیں تو یہ جرم ہے نا. اس جرم کو کنٹرول ہونا چاہیے. اب آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہوگا جی فلاں آرٹیکل اس پہ لگتا ہے کہ جو ملاوٹ چیز ملاوٹ سے بیچے گا. کیا آتے ہیں کہ افسر صاحب آتے ہیں یا ڈی سی صاحب آتے ہیں، اے سی صاحب آتے ہیں، اسے 2000 روپے اس سے اپنا حصہ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور پیچھے چل بھائی تو بیچ. مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت تک آپ چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، اب گراس روٹ لیول پر ہمارے پاس بلدیاتی نمائندے ہیں، اس سے اوپر چلے جائیں تو ایم پی ایز ہیں، ان سے اوپر چلے جائیں ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، یہ سارے لوگ یہ اس بارے اس کے علاوہ آپ کے چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے کتنے محکمے بیٹھے ہوئے ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے صرف اس مد میں بیوروکریسی کو جاتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو ان معاملات میں مطلب صرف 2-4 چیزوں کے آپ نے صارفین کو جو بطور صارف ایک شہری ایک خریدار کے طور پر جب دکان پہ جاتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کو مناسب قیمتوں پر چیز مہیا کرنے کے لیے پوری کی پوری بیوروکریسی تنخواہیں لیتی ہے. اور پورا ایک میکنزم ہے، پورا ایک محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر ملازم ہے، کام بھی ہو رہا ہے، کلرک بھی ہیں اور یہ وزارت گڑھا بنی ہوئی ہے. اور پھر اس میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تنخواہوں کی مد میں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے جرمانوں کی مد سے اپنے اخراجات پورے کر لیتے ہیں، لیکن وہ پھر آگے پھر عوام سے نکلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ذمہ داران ہیں جن لوگوں نے اس چیز کو روکنا تھا وہ اپنے فرائض سے غافل ہیں. ان کی غفلت کا نتیجہ ہے جو عوام بھگت نے. یہ ایسے نہیں ہو رہا. میرے خیال میں ناظرین آج کا ہمارا پروگرام یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو خود احساس کر لیں. ظاہر ہے دکاندار ہے، اس کو بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر وہ پوری رقم لے کر آدھی چیز دے رہا ہے یا 2 نمبر چیز دے رہا ہے تو اس کا وہ کہیں نہ کہیں وہ ہرجانہ ضرور ادا کرے گا. بہتر یہی ہے کہ آپ بجائے ان محکموں کو یا ان اداروں کو بتے دینے کے آپ عوام کو براہ راست ریلیف دے دیں. تو میرے خیال میں کسی حکومت کی یا کسی ڈنڈے کی ضرورت آپ کو روزانہ کی نہیں پڑے گی. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ کی اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.